اس کے بعد سورہ واقع ہوتی ہے. یہ مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی وہ واقع ہونے والی، یعنی قیامت کا دن جو آنے والا ہے. لیس لوقعتہا کاذبہ، اور نہیں ہے کوئی اس واقعے کو، اس وقت نہیں ہوگا کوئی اس واقعے کو جھٹلانے والا. خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی ہوگی، بلند کرنے والی. بدکاروں کو پست کر دے گی اور بلند کر دے گی نیکوکار لوگوں کو. یعنی اس دن حقیقت ظاہر ہو جائے گی. جو نیک اعمال کرنے والے ہیں وہ اس دن اعزاز کے ساتھ ہوں گے، اور جو برے اعمال کرنے والے ہیں وہ پست کر دیے جائیں گے. یا یہ کہ نگاہیں جھکا کر پشیمان ہوں گے، شرمندہ ہوں گے برے لوگ، اور اسی طرح سے بہت خوش و خرم ہوں گے اور بہت ہی سرور کے ساتھ ہوں گے وہ لوگ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں. اذا رجت الارض رجا، جب ہلائی جائے گی زمین سخت ہلایا جانا. وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ اچھی طرح سے ریزہ ریزہ کیا جانا. فکانت حباء منبثا، تب ہو جائیں گے ذرات بکھرے ہوئے، یعنی ہر چیز وہاں بکھیر دی جائے گی. وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم ہو جاؤ گے تین قسم کی چیزیں، یعنی دنیا ختم کر دی جائے گی اور تم ہو جاؤ گے تین قسم کے لوگوں میں تقسیم. ازواجا ثلاثا، تین قسم کے لوگوں میں. فاصحاب المیمنۃ، سو دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المیمنہ، کیا خوب ہوں گے دائیں ہاتھ والے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے ایک تیز ہوا چلے گی اور وہ نیک لوگوں کے لیے دائیں ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال پہنچا دے گی، اور ایک دوسری بہت ہی سخت ہوا ہوگی، اچھی ہوا سے نیک اعمال کے نیک نامہ اعمال پہنچائے جائیں گے، اور ایک بری ہوا ہوگی جو گردن کے پیچھے سے لا کر بائیں ہاتھ والوں کو ان کا نامہ اعمال دے گی. اس میں بھی تحقیر کا سامان ہوگا ان کے لیے. واصحاب المشأمۃ، اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المشأمہ، کتنے ہی حقیر ہیں، تحقیر کے لائق ہیں وہ لوگ جو بائیں ہاتھ والے ہیں. والسابقون الاولون، اور وہ جو سبقت لے جانے والے ہیں، تو کیا ہی سبقت لے جانے والے ہیں، وہ بہترین ہیں. سبقت لے جانے والے، اس سے مراد کیا ہے کہ جو دین کی بات سن کر آگے بڑھنے والے ہیں، اور خاص طور پر ہر نبی کا ساتھ دینے والے ابتداءً جب ان کی دعوت کا اظہار ہوتا ہے اس وقت جو اول ایمان لانے والے ہیں. جیسے اسلام میں بھی السابقون الاولون، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے قرار دیا. اسی طرح سے ہر نبی کے ساتھ اول ساتھ دینے والے لوگ، ان کو ایک خاص مقام اور مرتبہ دیا گیا. فرمایا اولئک المقربون، وہ تو بڑے مقرب لوگ ہوں گے، ان کے اعزاز اکرام کی کیا کہنے. فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. سلۃ من الاولین، ان کی ایک جماعت ہوگی پچھلے لوگوں میں سے، وقلیل اولین پہلے لوگوں میں سے، وقلیل من الاخرین، اور تھوڑے سے ہوں گے وہ بعد والوں میں سے. یعنی یہ کہ اول ایمان لانے والوں میں سے زیادہ ہوں گے، بعد میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نیک ہوئے تو ان کو بھی اس درجے پر، یعنی مقربین کے درجے پر داخل کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مقربین کا درجہ ہے اس میں آدھے یا آدھے سے بھی زیادہ میری امت کے لوگ ہوں گے. باقی پچھلی امتوں کے لوگ ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت کثرت کے ساتھ ہوگی، اور یہ جو نیک لوگوں کا، مقرب لوگوں کا درجہ ہے اس میں سے آدھوں کا یا اس سے بھی بڑھ کر وہ لوگ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں. اس امت کا یہ اعزاز ہے. علی سرر، یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں پر، موزونہ، جو ان کے لیے خاص طرح سے رکھے گئے ہوں گے، یا دوسرے معنی یہ کیے گئے کہ اس میں جڑاؤں کا کام ہوگا. زیورات جو جواہر ہوتے ہیں وہ اس میں جڑے جائیں گے. متقین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھیں گے، مجلس آرائی ہوگی. یطوف علیہم ولدان مخلدون، آتے جاتے ہوں گے، یعنی ان کے مابین چکر لگاتے ہوں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. یعنی وہ جو جن کو ذکر کیا گیا تھا کہ وہ ان کی خدمت پر ہوں گے غلمان، وہ وہاں پر ہمیشہ اسی عمر پر رہیں گے تاکہ ان کے لیے کاموں میں سہولت رہے. باکوابن، ان کے ساتھ ساغر ہوں گے ہاتھوں میں، وباریک، اور سراہیہ لیے ہوئے ہوں گے. وکاسم معین، اور لبریز جام ہوں گے جاری چشموں سے، ایسے چشموں سے بھر کر لائیں گے جو جاری رہیں گے. لا یصدعون، اور وہ ہرگز مبتلا نہ ہوں گے اس کے پینے کی وجہ سے، انہا، اس کی پینے کی وجہ سے سر درد کے مرض میں. ولا ينزفون، اور نہ ہی ان کو کوئی مدہوش، یعنی ان کے اوپر مستی طاری نہیں ہوگی، ایسی مستی جو نقصان دہ ہے. فاکہۃ، پھل لیے ہوئے ہوں گے، مما یتخیرون، ان میں سے جو جنتی پسند کریں گے، یعنی لڑکے لے کر آ رہے ہوں گے، خادم خدمت گزار ان کے سامنے ایسی نعمتیں. ولحم طیر، اور ان کو پرندوں کے گوشت میں سے پیش کیا جائے گا، مما یشتہون، اس قسم کا جو یہ پسند کرتے تھے، جو یہ چاہیں گے. وحور عین، اور اسی طرح سے ان کے لیے حوریں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی. کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے کہ موتی ہوتے ہیں غلافوں میں لپٹے ہوئے. جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا. لا يسمعون فيها لغوا، اور نہیں سنیں گے وہاں وہ کوئی بیہودہ بات، ناکارہ بات، بیکار بات. ولا تاثیما، اور نہ کوئی گناہ کی بات. یہ بڑی راحت کا سامان ہوگا ان کے لیے کہ کوئی ایسی بات جو ان کو پریشان کرے، کوئی ایسی بات جو ان کی سلامتی طبع کے خلاف ہے، ان کی فطرت سلیمہ کے خلاف ہے،
उनके नाजुक मिजाज के खिलाफ है वो नहीं सुनेंगे। इल्ला कीलन सलामन सलामा, सिवाय इसके कि हर तरफ सलाम सलाम की सदाएं होंगी। और असहाबुल यमीन, और दाएं हाथ वाले, मा असहाबुल यमीन, क्या खूब रहे दाएं हाथ वाले, फी सिदर मखजूद, वो होंगे ऐसी जगहों पर जहां बेरियों के दरख्त होंगे, बेर के दरख्त होंगे और ऐसे होंगे जिसमें कांटे नहीं होंगे, मखजूद बेखार होंगे। व तलहिम मंजूद, और उनके लिए केले भी होंगे, केलों के बागात होंगे, मंजूद जिसमें तह बतह केले लगेंगे। व ज़िल्ल ममदूद, और लंबे साए वाले होंगे, वो दरख्त ऐसे होंगे कि जिनका साया न खत्म होने वाला होगा। व माए मकसूब, और उनके लिए आबशारों से पानी आएगा। व फाकिहतिन कसीरा, और वाफिर बहुत से फल होंगे। ला मकतूअतिन, इनका सिलसिला, इनकी सप्लाई कभी मुनक़ता नहीं होगी, ये मुनक़ता होने वाली नेमत नहीं है, जारी रहेगी। वला ममनुआ, और न इनसे रोका जाएगा, न तो वो चीज़ ख़त्म होगी और न लोगों को उसके इस्तेफादे से रोका जाएगा। व फुरुश मरफुआ, और उनके लिए ऐसे मसनद होंगे जो ऊंचे किस्म के होंगे, ऊंचे तख्त लगाए जाएंगे। इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअ, फरमाया कि हमने उनके लिए पैदा की होंगी ऐसी बीवियां जो नए सिरे से उनके लिए बना दी जाएंगी। दुनिया में जो नेक बीवियां उनके साथ होंगी वो जन्नत में भी उनके साथ होंगी, और उन बीवियों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए नए सिरे से बना देगा। नए सिरे से मुराद क्या है कि वहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको पाक साफ रखेगा, और इसी तरह से जो अय्याम का एक मामला दुनिया में होता है वो भी नहीं होगा, इसी तरह से हमल भी नहीं ठहरेगा, और हर मरतबा वो कवारी होकर उनको दे दी जाएंगी, कवारी कर कर उन्हें दे दी जाएंगी। यानी हर मरतबा जब मुलाकात होगी फजाल ना हुन्ना अबकारा, तो हम बना देंगे उनको कवारियां। उरुबन अतराबा, दिल को अच्छी लगने वाली होंगी और हम उम्र होंगी। ये असहाबिल यमीन, असहाब यमीन के लिए, दाएं हाथ वालों के लिए। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, कसीर जमात पहलों में से, व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, कसीर जमात बाद वालों में से। व असहाबुश शिमाल, और बाएं हाथ वाले, मा असहाबुश शिमाल, कितने ही हकीर हैं, बुरे रहे वो लोग जो बाएं हाथ वाले हुए। फी समूमिन, वो होंगे सख्त गर्म हवा में। व हमीम, और खौलते हुए पानी को पीते होंगे। व ज़िल्ल में यहमूम, और ऐसे साए पे होंगे जो उनके लिए धुएं की मानंद होगा, साया होगा नहीं, धुआं होगा, उसको समझेंगे कि साया है। ला बारिदिन, न उनके लिए ठंडक का बायस होगा। वला करीम, और न फरत बख्श होगा। इन्नहुम कानू कब्ल ज़ालिका मुतरफीन, दुनिया में इससे पहले बड़े इतराते थे, खुशहाल समझे जाते थे। व कानू युसिर्रूना अलल हिंसिल अज़ीम, और ये इसरार करते थे, डट जाते थे बड़े गुनाह पर। बड़ा गुनाह क्या था? शिर्क का गुनाह, उसका इर्तिकाब करने वाले थे, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते थे। वकानू यकूलूना, और वो कहते थे ऐज़ा मितना, कि जब मर जाएंगे, व कुन्ना तुराबा, और हो जाएंगे मिट्टी, व इज़ामा, और हमारी हड्डियां भी बोसीदा हो जाएंगी। इन्ना लमबूसून, क्या फिर हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे। व आबाउनल अव्वलून, और क्या हमारे पिछले सारे बाप दादा भी जिंदा किए जाएंगे। कुल कह दीजिए इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, बेशक पहले भी और बाद वाले भी, लमजमूऊना, सब यकीनन जमा किए जाएंगे, इला मीक़ात यौम मालूम, एक वक्त मुकर्रर पर, एक मुकर्रर दिन पर। सुम्मा इन्नकुम, एक जगह भी मुतय्यन है, वक्त भी मुतय्यन है, दिन भी मुतय्यन है। सुम्मा इन्नकुम अय्युहज़्ज़ालूनल मुकज़्ज़िबून, और फिर उसके बाद है तुम गुमराह लोगों और झुटलाने वालों। लाकिलूना, तुम खाओगे उस रोज, मिन शजरिन, एक ऐसे दरख्त में से, मिन ज़क़ूम, जो थोर का होगा, आग से उगता होगा, कांटों से भरा होगा। फमालिऊना मिनहल बुतून, और फिर वो भरने वाले होंगे अपने पेट को नागा इसी चीज से, यानी कुछ और है नहीं तो यही खाते होंगे मगर खा ना सकेंगे। फशारिबून, और पीने वाले होंगे, अलैहि मिनल हमीम, उसके ऊपर खौलते हुए पानी में से। फशारिबूना, और वो पीते होंगे, शुरबल हीम, जैसे प्यासा ऊंट पीता है, जैसे प्यासा ऊंट पानी पीता है, ऐसे जहन्नमी गर्म पानी को पीते होंगे। हाजा नुज़ुलुहुम, ये है उनके लिए मेहमानी, यौमुद्दीन, रोज़ क़यामत। नहनु खलकनाकुम, हमने ही तुम्हें पैदा किया। फलौला तुसद्दिकून, तो तुम फिर दोबारा उठाए जाने की तस्दीक क्यों नहीं करते। अफराइतुम मा तुमनून, तो जरा बतलाओ ये जो तुम टिपकाते हो एक मनी का कतरा, अंतुम तख्लुकून हो, फिर उसे पूरा बच्चा सही सालिम तुम बनाते हो। अम नहनुल खालिकून, या हम उसे बनाने वाले हैं। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौता, और हमने मिक़दार मुतय्यन कर दी है तुम्हारे माबैन मौत की, यानी किसकी कितनी जिंदगी होगी। वमा नहनु बिमस्बूकीन, और कोई ऐसा नहीं जो हमें आजिज करने वाला हो, हमारी कुदरत से निकल भागे। अला नुबद्दिला अमसालकुम, और बेशक हम कादिर हैं इस बात पर कि हम मखलूक को पैदा कर दें तुम जैसी, यानी बदल दें तुम्हारी जगह कोई और मखलूक ले आएं। वनुनशिअकुम, और तुम्हें पैदा करें, फीमा ला तालमून, ऐसी सूरत पर कि तुम जानते भी नहीं हो। वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला, और तहकीक तुमने जान लिया पहली मरतबा की पैदाइश को, ये तो तुम्हारा मुशाहदा है। फलौला तज़क्करून, तो तुम नसीहत हासिल क्यों नहीं करते, नसीहत क्यों नहीं पकड़ते। अफ़रअयतुम मा तहरुसून, बताओ तो जरा ये जो तुम बोते हो, यानी जो खेती तुम लगाते हो, इसके लिए तुम बीज तो अपने हाथ से डालते हो। अंतुम तज़रऊनहा,
کیا تم اسے اگاتے ہو ام نحن الزارعون یا ہم اگاتے ہیں اس کو، یعنی بیج کو پھر کوپل بنانا اور اس کو بلند کر دینا اور اگانا یہ تمہارے اختیار میں ہے یا ہمارے اختیار میں ہے؟ لو نشاء اگر ہم چاہیں لجعلناہ حطاما تو ہم اسے کر دیں ریزہ ریزہ فظلتم تفکہون پھر تم ہو جاؤ پشیمان اپنے کیے پر، انا لمغرمون البتہ ہم تو تاوان زدہ ہو گئے، پھر تم یہ کہو کہ ہمیں تو اپنا خرچ کیا ہوا بھی واپس نہیں ملا، ہمارا سب کچھ لگایا ہوا ضائع گیا، بل نحن محرومون پھر تم کہو کہ نہیں ہم تو محروم رہ گئے، افرأیتم الماء الذی تشربون ذرا بتلاؤ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن کیا اس کو آسمان سے یعنی بادلوں سے تم نے اتارا ہے، ام نحن المنزلون یا ہم اپنی قدرت سے نازل کرنے والے ہیں؟ لو نشاء اگر ہم چاہیں جعلناہ اجاجا تو کر دیں اس پانی کو کھارا، آسمان سے برسنے والا پانی بھی تمہارے لیے کھارا ہو جائے، فلولا تشکرون تو تم شکر گزار کیوں نہیں ہوتے؟ افرأیتم النار التی تورون بتاؤ تو یہ جو تم آگ سلگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها کیا اس کے لیے جو لکڑیاں استعمال کرتے ہو اس کے درخت تم نے اگائے ہیں، ام نحن المنشئون یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ نحن جعلناها تذکرۃ ہم نے بنا دیا ان ساری چیزوں کو یاد دہانی کا ذریعہ، ومتاع للمقوین اور مسافروں کے لیے سامان، راستہ چلتے ہیں تو انہی لکڑیوں کو جلا کر اپنے لیے ہنڈیا پکاتے ہیں۔ فسبح بسم ربک العظیم تو آپ تسبیح کیجیے اپنے رب کے نام کی جو نہایت عظمت والا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، یعنی رات کا جو وقت ہوا کرتا ہے، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم اور یہ تو ایک بڑی قسم ہے اگر تم جانو، یعنی صبح کا جو وقت ہوتا ہے، رات کا وقت ختم ہو کر ستارے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ستاروں کے ڈوب جانے کا جو وقت ہوتا ہے اس موقع کی قسم، یعنی صبح کے وقت کی قسم کہ بے شک یہ تو ایک بڑی قسم ہے، یعنی جو چیز تم دیکھتے ہو یہ عجیب و غریب ہے اور جو بات ذکر کی جا رہی ہے اس قسم کے بعد وہ واقعی اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت ہے۔ انہ لقرآن کریم بلا شبہ یہ قرآن نہایت معزز ہے، فی کتاب مکنون ایک محفوظ کتاب میں، لوح محفوظ میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون نہیں ہاتھ لگا سکتے اس کو مگر بہت ہی پاک باز فرشتے، وہ جو کہ بہت پاکیزہ ہیں، وہ کہ جو ہر طرح کے میل کچیل سے ہر طرح کے حدث سے پاک رہتے ہیں فرشتے۔ تنزیل من رب العالمین نازل کردہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ ان آیات میں لوح محفوظ کا معاملہ بیان ہوا، فقہاء نے یہاں سے دنیا میں بھی مصحف کو چھونے کے لیے شرط نکالی اور ماخوذ کی کہ قرآن حکیم جو ہمارے سامنے موجود ہے یا جہاں پر بھی جس شے پر آج کسی ڈیجیٹل چیز پر بھی اگر قرآن حکیم نمایاں ہو جیسے موبائل کی اسکرین پر تو بغیر وضو کے اسے نہیں چھو سکتے، ہاں اندر اس کی میموری میں محفوظ ہے اور سامنے موجود نہیں ہے تو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں موبائل کو، اور اسی طرح سے کسی کتاب پر ہے تو مصحف ہے تو وہ جلد جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ بغیر اسے توڑے الگ نہیں کیا جا سکتا، اس کا بھی حکم قرآن کا ہے، اس کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ اس کے اوپر کوئی کپڑا چڑھا دیا جائے جسے عام طور پر غلاف کہتے ہیں تو اسے چھوا جا سکتا ہے بغیر وضو کے۔ تنزیل من رب العالمین یہ قرآن حکیم نازل کردہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون تو کیا تم اس قرآن سے مداحنت برتتے ہو یعنی بے اعتنائی کرتے ہو، اس کو بھول جاتے ہو، اس کو بھلا دیتے ہو۔ وتجعلون رزقکم اور اپنا حصہ اس میں سے یہ ٹھہراتے ہو انکم تکذبون کہ تم اس کا انکار کرتے ہو، تکذیب کرتے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم پھر کیا ہوگا وہ اس وقت جب پہنچ جائے گی روح انسان کے حلق تک یعنی چاکنی کا عالم ہوگا، وانتم حینئذ تنظرون اور اس وقت تم اسے دیکھ رہے ہوتے ہو جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے۔ ونحن اقرب الیہ یا یہ کہ جس شخص کی روح نکل رہی ہوتی ہے حسرت کے لیے اس کو اپنی روح نکلتی ہوئی دکھائی جاتی ہے، اس طرح سے اس کی آنکھیں اس روح کی جانب جم جاتی ہیں۔ ونحن اقرب الیہ اور بے شک ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، منکم تم سے بھی زیادہ، جو تمہارے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ان سے بھی زیادہ ہم اس سے قریب ہیں، ولکن لا تبصرون مگر تم دیکھ نہیں سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین اگر تم ایسے ہو کہ تمہیں بدلہ نہ دیا جائے گا یعنی تم اللہ کی قدرت میں نہیں ہو، آزاد ہو، خود اختیار رکھتے ہو، خود مختار ہو، ترجعونہا تو اس روح کو واپس لوٹا لو، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے اس دعوی خود اختیاری میں سچے ہو۔ فاما ان کان من المقربین پس اگر وہ مردہ ایسا ہو جو کہ مقربین میں سے ہو، نیک لوگوں میں سے ہو، فروح و ریحان تو اس کے لیے تو راحت کا سامان ہے اور اس کی روح کو بھی خوشبو والا بنایا گیا، یعنی جو اس کے لیے کپڑا لایا جاتا ہے مخمل کا جس میں اس کی روح کو رکھتے ہیں وہ بھی خوشبو سے بسی ہوئی ہوتی ہے۔ وجنت نعیم اور اس کا ٹھکانہ تو نعمتوں والے باغ یعنی جنت ہیں۔ واما ان کان من اصحاب الیمین اور اگر یہ اصحاب یمین میں سے ہے، فسلام لک تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے بھی سلامتی ہے، من اصحاب الیمین یقینا تم اصحاب یمین میں سے ہو۔ واما ان کان من المکذبین الضالین اور اگر وہ تکذیب کرنے والوں میں سے گمراہوں میں سے ہے، فنزل تو اس کی مہمانی ہوگی من حمیم کھولتے ہوئے گرم پانی سے، وتسلیۃ جحیم اور داخل کیا جائے گا اس کو جہنم میں۔ ان ھذا
کہا جائے گا کہ بے شک یہ حق ہے، لہو حق الیقین، یہ ایک یقینی چیز ہے روز قیامت کا واقعہ۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو نہایت عظمت والا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم کے الفاظ پڑھا کرو۔ تو یہ قرآن حکیم کی تعویل ہے۔ تعویل سے مطلب کیا ہے کہ اس حکم کو عمل میں کیسے ڈھالا جائے گا، تو نماز میں رکوع میں ان آیات کو پڑھنے یعنی اس تسبیح کو پڑھنے کا حکم دیا۔